سے چھوڑا پھر حضور کو دیکھتا شاعر نے کہا تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں دن بھر حضور کو دیکھتا رہا، شام ہوئی تو میں پھر جنگل گیا بکریاں لے کے پھر واپس ہوا۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں دن رات ایسے تبدیل ہوتے رہے، ایک دن لیکن غضب ہو گیا، میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئی، جسے ابھی ہندی زبان میں کہتے ہیں نا قرآن آ گئی، کہتے ہیں ہندی زبان میں شکایت آ گئی۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں جب دوسروں کے کھیت میں میری بکریاں چلی گئی نا تو شکایت میری خالہ کے گھر گئی۔ میں تو حضور کی بارگاہ میں تھا، حضور کو دیکھتا رہتا تھا، حضور کو تاکتا رہتا تھا، حضور کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ محبت سے کہہ دو آنکھوں کو حضور کو دیکھنے کے لیے جو آنکھیں ملی ہیں ان آنکھوں کو حضور کی زیارت کے لیے پاک اور صاف کر لیں۔ سید صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، میرے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بیٹے، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور اس مبارک محفل میں دیکھیں ڈاکٹر حسین صاحب سید صاحب فیل بھائی وغیرہ آئے ہوئے ہیں بغداد شریف کے اور سڑے میں بیٹھے، اور اپنے تمام تر محسنین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، بولے 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 لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا حضور کو دیکھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ثواب ہے کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت بھی رہتی تھی نا، اس کا کام معلوم ہے کیا تھا؟ جب تک حضور مسجد نبوی شریف میں رہتے نا وہ چپ چاپ رہتی، حضور جب اپنے گھر جاتے تو اپنے دوپٹے سے حضور کی مسجد کی خدمت کرتی، اور جب حضور نماز کے لیے آتے، اب نماز کے بعد حضور تقریر فرماتے تھے تو وہ بوڑھی عورت پردے کی اوڑ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا میرے غلاموں ایک بوڑھی عورت تھی، ادھر بیٹھتی تھی چپکے سے، ادھر کنارے بیٹھتی تھی، مجھے دیکھتی رہتی تھی، وہ 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہی۔ تو غلاموں نے کہا کہ حضور 3 دن پہلے اس کا مدینے میں انتقال ہو گیا اور بقی شریف میں اس کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ میرے آقا فرماتے کیا ہوا؟ اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک بوڑھی عورت کی حضور مزاج پرسی، میرے آقا فرماتے کیا اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی حضور اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے آقا رو پڑے، میرے آقا فرماتے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا حضور گرمی تھی، موسم سخت تھا، تو میں نے آپ کو زحمت نہیں دی، آپ اتنے چھوٹے چھوٹے غریبوں کے بھی جنازے میں شریک ہوں گے تو پھر بہت کام نکل آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جملے کو سننے کے بعد حضور رو پڑے، حضور کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس بوڑھی عورت سے اللہ بھی محبت کرتا تھا، اس کا رسول بھی محبت کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کوئی حضور سے محبت کر کے تو دیکھے، کوئی حضور کو تاکنے کی کوشش تو کرے، کوئی حضور کی زیارت کے لیے تڑپے تو صحیح۔ آج تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے، موبائل کے سہارے سے سوتے ہیں اور موبائل کے سہارے سے اٹھتے ہیں، سوئے تو موبائل کے جلوے، اٹھے تو موبائل کا غلبہ، جہاں کسی میجورٹی میں ہیں اسی موبائل کے پیچھے ہیں اور ایک پیر بن کر کے ہمارے ساتھ گائیڈنگ کر رہا ہے، ہم اس کے غلام اس کے مرید ہو گئے ہیں۔ عجیب فتنے کا دور ہے۔ صوفی سلطان میاں کی ایک بات میں بہت زیادہ اسے بیان کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بچے اپنے کمروں میں موبائل دیکھتے ہیں اور وہ موبائل اپنے ہاتھوں میں لیے رہتے ہیں، رات بھر موبائل دیکھتے رہتے ہیں، کھیل کود گانا بجانا دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر صوفی صاحب فرماتے ہیں ان کی انگلیاں تھک جاتی ہیں تو موبائل گر جاتا ہے، اور جب موبائل گر جاتا ہے تو وہ سو جاتے ہیں۔ صوفی صاحب رو کے بولے وہ تو سو جاتے ہیں لیکن رات بھر مدینے والے آقا اس کے درود کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کیسی اولادیں تو نہیں پیدا؟ بیٹے منو بھائی بیٹے، جتنے لوگ تشریف لا رہے ہیں اللہ سب کو حضور غوث پاک کی محبت عطا فرمائے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آپ نے کبھی ایسی شخصیت کم دیکھی ہوگی جو شخصیت آ جائے گی انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، بولے 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بات حضور کے چہرے کی چل رہی ہے۔ جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کی رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ بات ابو قرصافہ کی ہو رہی ہے، محبت سے کہہ دیں تھوڑی سی بس آواز ہے، مجھے ہنگامہ پسند نہیں ہے، میری آواز بڑی سکون سی رہتی ہے۔ پاکستان کے اویس قادری صاحب نے میری گفتگو سنی تو میں نے آصف بھائی کو تو پاکستان میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا نا بہت ہے، میں غریب نواز کے ملک میں رہتا ہوں، ہاں صابر پاک کے ملک میں رہتا ہوں، بریلی کے تاجداروں کے دیار، میرے لیے بڑی بات ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سنیں آپ، ابو قرصافہ کہتے ہیں میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں گئی تو شکایت میری خالہ کے آ گئی۔
کہتے میں شام کو گھر واپس آیا نا تو میری خالہ کے بغل میں میری ماں بیٹھی تھی، میری ماں بھی ناراض تھی اور میری خالہ بھی ناراض تھی. مجھے دیکھا تو وہ گرج پڑی بے حد جلال میں. میری خالہ نے مجھے بہت ڈانٹا، میری ماں بھی روتی رہی، میری خالہ نے مجھے بہت ذلیل کیا. جب وہ تھک گئی میری خالہ نے تو میری خالہ نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اپنے بیٹے ابو قرصافہ کو میری بہن سمجھا دے. میرے پاس بہتیرے نوکر تھے میری بکریاں چرانے کے لیے، لیکن تیرا شوہر اس کا باپ مر گیا، اس کی یتیمی پر میں ترس کھائی اور پھر میں اسے گھر میں بکریاں چرانے کے لیے میں نے رکھا تھا. اور سننے میں آ رہا ہے یہ کئی دن ہوئے بکریاں چھوڑ کر کے مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہے. اے میری بہن اسے سمجھا لے ورنہ اسے لات مار کے گھر سے باہر کر دوں گی. ماں نے کہا بیٹے تجھے مرے ہوئے باپ کا واسطہ تو نبی کے پاس مت جایا کر، ورنہ کھانے کہاں سے آئیں گے، روٹیاں کہاں سے آئیں گے، بھوکا مر جائے گا. میرے کپڑے بھی پھٹ چکے ہیں جب سے تیری بہن نے تیری ماں نے سہارا دیا ہے، سانسیں چل رہی ہیں. اے میرے بیٹے وعدہ کر کہ کل سے مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جائے گا. اتنا سنا تو ابو قرصافہ نے گردن جھکا دی. ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے. ابو قرصافہ نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنی ماں کے دوپٹے کے قریب آیا. ماں پریشان مت ہو، کیا چاہتی ہے؟ ماں نے کہا بیٹے وعدہ کرتی کل سے تو ابو قرصافہ میرے بیٹے نبی کے پاس نہیں جائے گا، وعدہ کر مجھ سے کمپرومائز کر. ابو قرصافہ رونے لگے، رو کے بولے میری ماں ٹھیک ہے تو کہتی ہے تو میں نبی کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن ایک شرط میری بھی ہے. تو ابو قرصافہ کی ماں نے کہا بیٹے وہ شرط کیا ہے؟ تو ابو قرصافہ کہتا ہے ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو. آئے بولو بولو بولو، ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو. دیکھو گے تو پتا چلے گا. اللہ اکبر، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے. میرا امام کہتا ہے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئی لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو. اللہ میرے آقا کی بڑی عظیم شان ہے، بڑے عظیم چہرے والے تھے حضور. آج اپنے بچوں کو ہم نے موبائل دے دیا، حضور کی چہرے کی محبت ان کے دل سے نکل گئی. ورنہ پہلے کے دور میں لوگ حضور سے محبت کرتے تھے، وہ بچے 5-5 سال کے تڑپتے تھے حضور کو دیکھنے کے لیے. آج تو 50 سال کے ہو گئے تب بھی حضور کو نہ دیکھے ہیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور ہی ہماری ضرورت ہے. کون بچائے گا قبروں میں؟ سب تو چھوڑ کے چلے آئیں گے. اس اندھیری کوٹنی میں اگر کوئی روشنی بن کر کے آئے گا تو آمینہ کا نام ہے. خدا کی قسم کوئی کام نہیں آئے گا، اس کو لکھ لو آپ اور ہم بھی یاد کر لیں. سمجھے؟ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے کہا میری ماں کل سے میں نہیں جاؤں گا اس نبی کے پاس، لیکن ایک شرط میری بھی. بولے کیا؟ بولے ایک مرتبہ تم بھی اس نبی کو دیکھ. ماں نے کہا ٹھیک ہے بہن کل چل کے دیکھ لیتے ہیں. بہن نے کہا کوئی بات نہیں بہن، کل چل کے نبی کو دیکھیں گے، پرسوں اسے نہیں جائے گا، کس سے ہی ختم ہو جائے. کوئی بولے کوئی بات نہیں. ابو قرصافہ کہتے ہیں ممتاز بھائی میں آگے آگے جا رہا تھا، میری ماں پیچھے پیچھے چل رہی تھی، میری ماں کے پیچھے میری خالہ چل رہی تھی، تینوں حضور کی بارگاہ میں. کہہ دو سبحان اللہ. کہاں کہاں؟ بولے بولے آواز سے بولے. تینوں حضور کی بارگاہ میں. ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جا کے حضور کی قدموں کو چوما، میں ایک طرف بیٹھ گیا. ابو قرصافہ کہتے ایک طرف میری ماں بیٹھ گئی، ماں کے پیچھے میری خالہ بیٹھ گئی. اب اندر کی سینری دیکھیں. ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی، میری ماں ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی اور حضور میری ماں کو دیکھ رہے تھے اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا. کبھی میں ماں کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی اپنی ماں کو دیکھتا. اللہ کتنی مبارک ہوں گی وہ آنکھیں جن آنکھوں نے آمینہ کے لال کو دیکھا ہوگا. آپ مدینے کے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں پہاڑوں نے حضور کو دیکھا ہوگا. آپ جب آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کہ اس چاند نے حضور کو دیکھا ہوگا. آپ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیر تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے میرے آقا کو دیکھا. میں نے نہیں دیکھا، دیکھنے والوں کو دیکھ لیا جائے. آپ سوچیں کہ وہ کتنی مبارک ہوں گی آنکھیں. ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی اور حضور میری ماں کو دیکھ رہے تھے اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا. میں نے اپنی ماں سے کہا امی. ماں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور یہی ہے. آئے آئے آئے. میں نے کہا میری ماں حضور یہی ہے. تو میری ماں نے کہا چپ چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. آئے آئے آئے. اللہ اللہ اللہ. میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے. اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے.
کہتے میری ماں حضور یہی ہے. ماں نے کہا چپ, ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے. میری ماں حضور کو ٹھٹکی باندھ کے دیکھتی رہی اور میں ماں کے اس مبارک انداز عشق کو دیکھتا رہا. اس کے بعد ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں نے جملہ کہا, اس مبارک قصبے میں برئی میں آنے والوں, حضور کی محبت پہ ڈوبنے والوں کی داستان دیکھو. ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا, ابو قرصافہ جملہ سنیں, طلب کے بولیے گا سبحان اللہ, آپ حضور کی عاشق ہیں, حضور کی امت. اتر پردیش کے سی ایم کو یہ انعام نہیں ملا ہے, ہندوستان کے وزیر اعظم کو یہ نعمت نہیں ملی ہے, ہندوستان کے فائنانس منسٹر کو یہ نعمت نہیں ملی ہے. یہ نعمت تو ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آئی یار. ہندوستان کی کرسی پر بیٹھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنا یہ کمال کی بات ہے. آنے جانے والے لوگ ہیں, یہ مسافر ہیں, کرایہ دار ہیں, بھائی چلے جائیں گے, لیکن حضور کی محبت دل میں ہمیشہ باقی رہے گی. سمجھے, میں جن کی بات کر رہا ہوں ان کی وجہ سے کائنات بنائی گئی ہے. سمجھے, نظام ہندوستان نہیں بگڑتا, سمجھے, حضور کے نام پر تو بنتا اور سنورتا ہوا نظر آتا ہے. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری ماں نے کہا چپ, ان کے علاوہ کوئی رو بھی نہیں سکتا. میری ماں حضور کو دیکھتی رہی. پھر میری ماں نے تاریخی جملہ کہا. میری ماں نے فرمایا ابو قرصافہ روتے ہوئے, ابو قرصافہ. میں نے کہا جی مما کیا بات ہے؟ تو میری ماں نے کہا ابو قرصافہ میرا دامن چھوڑ دینا, لیکن محمد کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اے حلیمہ تو نے کیسا جگر پارا پیدا کیا ہے. اے آمینہ تو نے کیسے پاکیزہ لہجے کو اپنی 9 مہینے کوکھ پہ رکھا ہے. اے عبداللہ تیری عظمت کو سلام. اے عبداللہ کے والد جناب عبد المطلب تیری قسمت کو سلام. اے ان کے والد جناب ہاشم حضور کے پردادا تیری خوش قسمتی کو سلام. اے قبیل قریش اور قبیل ہاشم کے لوگوں تمہاری عظمتوں کی تقدیر کو سلام. اے قصی کلاب مرہ حضور کے دادا پردادا کے دادا کو سلام, جن کی پاکیزہ پیشانی میں حضور کے مبارک جلوے موجود تھے. اے مکے کی پہاڑیوں تم کو سلام. اے مکے کی گلیوں تم کو سلام. تو نے میرے نبی کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا, تو نے میرے آقا کو دیکھا ہوگا. ایک منٹ میں دوسری بات یہ حضور کے عشق کی بات ہے. چیخ پڑے امام حسین میدان کربلا میں, پیاسے تھے لیکن یہ کہہ رہے تھے, بھوکے تھے یہ کہہ رہے تھے. زینب و سکینہ تڑپتی تھی لیکن میرے حسین کہتے تھے اے لوگوں سنو گواہ رہنا, جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہ ملے, جیسے عاشق میرے نانا کے حصے میں آئے کسی کے حصے میں نہ آئے. وہ کون سے عاشق تھے حضور کے؟ مکہ شریف سے ایک شخص پتہ چلا اسے حضور نے بلایا ہے مدینے میں, آ جاؤ میرے پاس میرے عاشق تمہیں دیکھنے کا دل کہتا ہے. اپنے گھر سے اپنا پوٹلا اپنا جھولا تیار کر رہے تھے. ان کی بیوی نے کہا میرے شوہر کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور سے ملنے مدینے جا رہا ہوں. اب مکے والوں کا ظلم برداشت نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو نعتیں پڑھنی ہے. سنیں میرے آقا کی داستان عشق. میرا امام کہتا ہے کہ اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جلدی اٹھ, دم اٹھنے لگا ظالم کیا دھونی روائی ہے. میرا امام کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میرا امام کہتا ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. ابھی حضور کے عاشقوں کی داستان کہاں پلٹی گئی ہے, کہاں دیکھی گئی ہے؟ 70,000 کا موبائل ہے لیکن حضور کے 7 عاشقوں کی ہم نے کہانیاں موبائل میں نہیں سنی ہے. 7 گھنٹے روزانہ موبائل کو استعمال. کسی نے کہا تو نہیں کہ موبائل حرام ہے, کسی نے نہ کہا کہ موبائل ناجائز ہے. استعمال کریں. ان 70,000 کے موبائل کو خریدتے وقت یہ نیت کر لیں ہم اس موبائل میں حضور کے عاشقوں کی داستان سنیں. یہی تو سوچ رہے میرے بھائی, کچھ تو کرو یار کہ سارے کام وہی کرائے کے لوگ کریں گے. سنیں, وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں مدینے, مجھے حضور نے بلایا ہے اور مکے نہیں آؤں گا. تو بیوی کہتی ہے کہ مجھے بھی لیتے چلو, اگر تم حضور سے محبت کرتے ہو تو میں بھی حضور سے محبت کرتی ہوں. تو بولے کہ نہیں تم بیٹی کے ساتھ رہو. بیٹی 4 سال کی تھی. نہ میں بیٹی کو چھوڑ کے نہیں بیٹی کو بھی لے لو. وہ عاشق کہتا ہے کہ میں بھی تیار ہو گیا, میری بیوی تیار ہو گئی, میری 4 سال کی بیٹی بھی تیار ہو گئی. اور جب تینوں نکلے تو یہ ہوا کہ سواری کے لیے ایک اونٹ کا انتظام کر لیا جائے. وہ کہتے ہیں میں نے مکے کے بازار سے اونٹ خریدا, اونٹ پر بیٹھ کر کے میں, میری بیٹی 4 سال کی تھی, پیچھے میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی, میں تینوں حضور سے ملنے کے لیے نکل پڑے. اور جیسے مکے کے باہر آئے نا تو پہاڑیوں کے بیچ میں جب قریب سے گزرے تو مکے والوں نے گھیر لیا مجھے. وہ اوباش قسم کے لوگ تھے, ٹپوری قسم کے لوگ تھے, ظلم اور غنڈہ گردی کرتے تھے.
وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد لوگوں نے مجھے گھیر لیا. وہ کہتا ہے حضور کا عاشق مجھے گھیر لیا. کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا تم سے کیا مطلب ہے؟ میری مرضی. بولے نہیں مکے میں تو مکے والوں کی مرضی چلے گی اور مکے والوں کی جو میجارٹی ہے اس کی مرضی چلے گی. کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے میں مدینے حضور سے ملنے جا رہا ہوں. حضور کا نام سنا تو وہ طلب گئے. بولے اچھا تو حضور کا غلام ہے اور تو مکے نہیں آئے گا؟ بولے کہ اگر حضور مل گئے تو میں مکے نہیں آؤں گا. کہا تیرے پیچھے کون ہے؟ کہا یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیوی ہے. تو لوگوں ظالموں نے کہا کہ یہ تیری بیوی مکے کی ہے؟ کہا ہاں. کہا اگر یہ مکے کی ہے تو مکے کی کوئی عورت مدینے نہیں جا سکتی ہے. کہا لے لو اس کو لے لو. تو بیوی طرف گئی. بولے نا 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 نا, جہاں تم جا رہے ہو مجھے حضور وہیں ملیں گے, میں بھی حضور کو سے ملنا چاہتی ہوں. بیوی تڑپی تو شوہر نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا اور مکے والے تجھے جانے نہیں دیں گے تو تجھے چھوڑ دوں گا میں, لیکن میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا. تو بیوی نے کہا نہیں. مکے والے زبردستی کرنے لگے. حضور کا عاشق تڑپا. تو مکے والے نے کہا یہ بچی کس کی ہے؟ تو اس نے کہا یہ بچی 4 سال کی میری گڑیا جیسی بیٹی ہے, ایک ہی بچی ہے, یہ میری ہے. مکے والوں نے کہا اسے بھی نہیں چھوڑیں گے, یہ مکے کی زمین میں پیدا ہوئی ہے. اور یہ اونٹنی کس کی ہے؟ تو کہنے لگا یہ اونٹنی میری ہے. کہا کہاں خریدی؟ کہا مکے کے بازار میں. ظالموں نے کہا مکے کے بازار کی چیز بھی مکے والوں کی ہوتی ہے, نہ اونٹنی جانے دیں گے, نہ تیری بیٹی کو جانے دیں گے, اور نہ ہی تیری بیوی کو جانے دیں گے. سب چھین لیا. بچی تڑپتی رہی 4 سال کی, بیوی تڑپتی رہی. مکے والوں نے اسے حضور کے عاشق کے حوالے نہ کیا اور اس کے سائے سے وہ جھولے وہ پوٹلے بھی نکالی جو رکھتے سامان سفر کے طور پر کھانے پینے کا, تو سب چھین لیا. کہا اب جاؤ گے؟ اس نے کہا اگر حضور ہزاروں میل دور پر ہوں گے تب بھی حضور سے ملنے پتھریلی وادیوں پہ چل کے جاؤں گا, کنکروں پہ اور کانٹوں پہ چل کے جاؤں گا, اور پھر حضور سے جا کے کہوں گا حضور آپ کی محبت میں میرے پیروں میں چھالے پڑے ہیں, آپ کی محبت میں میں کانٹوں پہ چل کے آیا ہوں. بیٹی کو چھین لیا گیا, بیوی کو چھین لیا گیا, اونٹنی چھین لی گئی, لیکن وہ حضور کا عاشق جب مکے شریف سے مدینے گیا تھا تو بتاتے ہیں کہ اس کا جسم شل ہو گیا تھا, اس کے پاؤں میں سوجن پیدا ہو گئی تھی, اس کے پیروں میں چھالے آ گئے تھے, وہ 2 قدم بھی چل نہیں پاتا تھا, گر پڑتا تھا. لیکن جب اس نے مدینے کے در و دیوار دیکھے تو خوش ہو گیا. یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ کے نعرے لگائے اور خوش ہو کے بولا یہ سارے زخم مجھے قبول ہیں اگر حضور مجھے دکھائی پڑ جائے تو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عاشق کے داستان عشق کو دیکھا, خوش ہوئے. حضور نے اسے سینے سے لگایا. بولے پریشان نہ ہو, اگر میں مل گیا ہوں تیری بچی بھی تجھے مل جائے گی, تیری بیوی مل جائے گی. تو نے مکہ چھوڑا ہے لیکن تیرے حصے میں اللہ کا حبیب آیا ہے. دوستو حضور سے محبت کریں تو بڑی نعمتیں میسر آتی ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو حضور کی محبت سے سرشار فرما دے. آمین کہہ دیں. بڑی محبت سے بیٹھے. اب میں گزارش کروں گا نعت کے لیے اس مبارک فضا کا حصہ بنے. میں نے گفتگو اس لیے کی تاکہ لوگ آ جائیں اور بڑے ہی ترتیب کے ساتھ یہ محفل آگے بڑھے. اتنی مبارک محفل میں کوئی شخص ایسا ہے جو ایک نعرہ بلند کرے تو میں شاعر اسلام جناب ممتاز ٹانڈوی صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کر دوں. کوئی ہے ایسا؟